نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ 5ویں پارے کا 12واں رکوع ہے، آیت نمبر 101۔ پہلے اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اور اذا جب ضرب تم سفر کرو تم سفر کرو تم فی الارض زمین میں، فی میں الارض زمین میں، فلیسا تو نہیں ہے علیکم تم پر، علیہ پر، تم پر، جناح کوئی گناہ، ان کے تقصروا تم قصر کرو یا تم کم کرو، من الصلاۃ نماز میں سے، ان اگر خفتم ڈرو تم، ان یہ کہ تفتنکم فتنے میں ڈالیں گے تمہیں، یفتنا فتنے میں ڈالیں گے کم تمہیں، الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان بلا شبہ الکافرین کافر، کانوا ہیں لکم تمہارے لیے، عدوا دشمن، مبینہ کھلے، وَإِذَا اور جب کنت آپ ہو فیہم ان میں، فَأَقَمْتَ تو آپ کھڑی کریں، لہم ان کے لیے، الصلاۃ نماز، فَلْتَقُمْ تو لازم ہے کہ کھڑی ہو، فا تو لازم کے معنوں میں آ رہا ہے، تقم کھڑی ہو، تو لازم ہے کھڑی ہو، طائفتun ایک جماعت، منہم ان میں سے، معک آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا اور لازم ہے کہ وہ اٹھائے رکھیں، اور لام لازم ہے، یا وہ اخذوا یعنی اٹھائے رکھیں یا پکڑے رکھیں، اسلحتہم اسلحہ اپنا، فَإِذَا پس جب، چنانچہ یا پس، اذا جب، سجدوا وہ سجدہ کر چکے، فَلْيَكُونُوا پھر لازم ہے کہ وہ ہو جائیں، پھر لام لازم ہے، یا وہ کونوا ہو جائیں، فَلْيَكُونُوا پھر لازم ہے کہ وہ ہو جائیں، مِن وَرَائِہِم تمہارے پیچھے سے، وَلْتَأْتِ اور لازم ہے کہ آ جائیں، طائفتun گروہ، اخری دوسرا، لم نہیں، یصلوا اس نے نماز پڑھی، فلیصلوا پس لازم ہے کہ وہ نماز پڑھیں، معک آپ کے ساتھ، فلیأخذوا وہ لازم ہے کہ وہ اٹھائے رکھیں، حذرہم سامان حفاظت اپنا، واسلحتہم اور اسلحہ اپنا، ود چاہتے ہیں، الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، لو کاش، تغفلون تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحتکم اپنے اسلحے سے، وامتعتکم اپنے سامان سے، فیعملون تو وہ ٹوٹ پڑیں، علیکم تم پر، میلتن ٹوٹ پڑنا، واحدہ ایک ہی بار، ولا اور نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، ان اگر کانا ہو بکم ساتھ تمہارے، اذن کوئی تکلیف، من مطرن بارش کی وجہ سے، او یا کنتم ہو تم مرضی بیمار، ان یہ کہ تضعوا تم اتار کر رکھ دو، اسلحتکم اسلحہ اپنا، وخذوا اور تم پکڑے رکھو، حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان، ان بلا شبہ اللہ تعالیٰ اعد تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب مہینہ رسوا کرنے والا، فائزہ پھر جب قضیتم پوری کر چکو تم، الصلاۃ نماز، فاذکروا تو تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، قیاماً کھڑے ہوئے، وقعوداً اور بیٹھے ہوئے، وعلیٰ اور اوپر، جنوبکم اپنے پہلوؤں کے، فائزہ پھر جب طمأننتم بے خوف ہو جاؤ تم، فاقیموا اور تم قائم کرو، الصلاۃ نماز، انا بلا شبہ الصلاۃ نماز، کانت ہے ہمیشہ سے، علی المؤمنین ایمان والوں پر، کتاباً فرض، موقوتاً وقت مقرر کیا ہوا، ولا اور نہ تہنوا تم ہمت ہارو، فی ابتغاء تعاقب میں، قوم کے، ان اگر تکونوا ہو تم، تعلمون تم تکلیف اٹھاتے، فإنہم تو بلا شبہ وہ، یعلمون وہ تکلیف اٹھاتے ہیں، کما جیسا کہ تعلمون تم تکلیف اٹھاتے ہو، وترجون اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، ما جو لا نہیں، یرجون
وہ امید رکھتے. وکانا اور ہے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ علیماً سب کچھ جاننے والا حکیماً کمال حکمت والا. ان کے روٹ ورڈ دیکھ لیں. ضرب تم ہاں ضاد رابا یہ دیکھیں سفر کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے ضربہ. ضربہ مثال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ضربہ مارنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ تینوں معنی ایک ہی لفظ کے ہیں. جناحن جیم نون ہا. خفتم ہاں اس سے پہلے دیکھیں تقصرو ہاں یہ کسر سے نا. کسر کیا ہوتی ہے؟ میری نماز کو چھوٹا کر دینا کم کر دینا. کاف صاد را. یفتنکم فاتنم فتنہ. مبینہ فاقمت کاف واو میم. فلتکم کا بھی یہی ہے. طائفتن تا واو فا. طواف بھی اسی لفظ سے نکلا. اسلحتہم من ورائکم ورایا. فلیصلوا ہاں جی حذرہم ود ہاں یعنی کسی چیز سے محبت ہونے کے تمنا کرنے کے ہیں. یعنی یہ محبت اور تمنا دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ود تغفلون ہاں یعنی غافل ہونا. وامتیاتکم میم تا عین. فیمیلون میلتن مم مطرن میم طورا مطر یعنی بارش. قضیتم قضیتم کاف دعا یا. اطمأننتم نون تا میم نون. موقوتاً وقت سے نا واو کاف تا. تاہینو واو ہا نون. تعلمون حمزہ لام میم. آئین نہیں ہے یہاں پہ. جو یہاں پہ نا ان تکونوا تعلمون فإنہم یعلمون. حمزہ لام میم. وترجون را جیم واو. علیمن حکیمن ہا کاف میم. رکوع نمبر 12 کی تفسیر دیکھتے ہیں. آیت نمبر 101 ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر کرو. اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈالیں گے جنہوں نے کفر کیا، بلا شبہ کافر تمہارے لیے کھلے دشمن ہیں. نہیں قصر سے مراد کے سفر میں 4 رکعت والی نماز کو کم کر کے 2 رکعت ادا کرنا. ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضر میں 4 رکعتیں، سفر میں 2 رکعتیں اور خوف میں 1 رکعت جو ہے فرض فرمائی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ کتنی رحمت فرمائی ہے. یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 1575 نمبر حدیث ہے. قصر کی فضیلت کو 2 امور ثابت کرتے ہیں. پہلا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے تمام سفروں میں قصر کا التزام کرنا۔ دوسرا، قصر بندوں کے لیے وسعت، رخصت اور رحمت کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی رخصتوں سے استفادہ کیا جائے، جس طرح وہ یہ بات ناپسند کرتا ہے کہ اس کی نافرمانی کا کوئی کام کیا جائے۔ جیسے اگر فرض کریں ہم سفر پر ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں کون سی تھکاوٹ ہوئی، ہم تو پوری نماز پڑھ لیں گے، تو کیا اس کا ثواب ملے گا؟ اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا قصر کرنے والوں کو ملے گا۔ یعنی اگر ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں 4 کی بجائے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وسعت اور اللہ تعالیٰ کی رخصت پر عمل کرتا ہے۔ قصر اس کے لیے واجب ہے جو اپنے شہر سے سفر کے ارادے سے نکلے، خواہ اس کا سفر کتنا ہی کم ہو۔ جتنی مسافر پر سفر کا اطلاق ہوتا ہے وہاں قصر پڑھ لی جائے گی۔ سیدنا یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ کچھ گناہ نہیں اگر تم قصر کرو نماز میں، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں ستائیں گے اور اب لوگ امن میں ہو گئے، یعنی اب قصر جائز ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہی تعجب ہوا جیسے تمہیں تعجب ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو پوچھا۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صدقہ دیا ہے تو اس کا صدقہ تو قبول کرو، یعنی بغیر خوف کے بھی سفر میں قصر کرو۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں پر جاتے تھے نا، اس وقت خوف کی حالت تھی، سفر کی حالت تھی، تو اس وقت جو تھا وہ قصر کیا کرتے تھے خوف کی حالت میں۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے رخصت عام حالت میں بھی دے دیا، یعنی خوف کی حالت نہ بھی ہو لیکن سفر کی حالت ہے تو اس وقت بھی قصر کیا کریں۔ تو یہاں پہ سوال یہ بتا ہے کتنے سفر میں قصر کی جائے گی؟ سفر نماز کی ابتدا شہری آبادی کے ختم ہونے کے بعد ادا کی جائے گی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی 4 رکعت پڑھی اور ذوالحلیفہ میں عصر کی 2 رکعت پڑھی۔ یعنی وہ مدینہ سے باہر تھا نا، ذوالحلیفہ مدینہ سے باہر تھا، یعنی مدینہ یعنی شہر کی بستی ختم ہوتے ساتھ ہی قصر شروع ہو جائے گی۔ یہ بخاری کی 1089 حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کوفہ سے سفر کے ارادے سے نکلے، نماز قصر کرنی اسی وقت سے شروع کر دی جب ابھی کوفہ کے مکانات دکھائی دے رہے تھے، اور بھی واپسی کے وقت بھی جب آپ کو بتایا گیا کہ یہ کوفہ سامنے ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب تک ہم شہر میں داخل نہ ہو جائیں نماز پوری نہیں پڑھیں گے۔ جب تک واپسی پہ بھی جب تک شہر میں داخل نہ ہو جائے تب تک نماز پوری نہیں پڑھی جائے گی، قصر ہی پڑھی جائے گی۔ تو کتنے دن تک قصر کی جائے گی؟ 4 دن تک قصر نماز پڑھی جائے گی۔ اگر انسان 4 دن کسی شہر میں تردد کی حالت میں ہو تو کیا کرے گا؟ وہ قصر پڑھے گا۔ کب تک پڑھے گا وہ بھی قصر؟ تردد کی حالت ہو تو نہیں، اگر تردد کی حالت ہے، پتہ نہیں میں کل چلا جاؤں، اس حالت میں کیا ہوگا؟ ہاں، یعنی تردد کی حالت میں انسان مقیم نہیں مسافر ہی ہوتا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ آذربائیجان کے علاقے میں برف کی وجہ سے راستے بند ہو جانے کی وجہ سے 6 ماہ 2 رکعت نماز ادا کرتے رہے، یعنی 6 ماہ تک وہاں پہ پھنسے رہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کل چلے جائیں، ہو سکتا ہے کل چلے جائیں، اسی تردد میں وہ 6 ماہ تک پڑھتے رہے۔ لیکن جو یعنی 4 دن کا ارادہ ہو آپ کا وہاں پہ رہنے کے تو 4 دن تک آپ قصر کر سکتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں 20 دن ٹھہرے اور نماز قصر پڑھتے رہے۔ وہاں پہ بھی اسی طرح تردد کی حالت میں انہوں نے پڑھی تھی نا 20 دن۔ اہل علم نے اجماع کیا کہ مسافر جب تک اقامت کی نیت نہ کر لے قصر کر سکتا ہے، خواہ کئی برس ہی کیوں نہ گزر جائے۔ لیکن اس کے ان لوگوں کی کیا ہوگی، نیت کیا ہوگی کہ ہم نے صرف 3 دن یا 4 دن رہنا ہے، تو انہوں نے قصر کی۔ اگلے دن وہ برف باری ہوگی تو وہ وہیں پہ پھنس گئے، ہم اگلے دن چلے جائیں گے، پھر اگلے دن چلے جائیں گے۔ یعنی جب تک جو انسان ہے وہ قیام کی نیت نہیں کرے گا نا کہ میں اتنے دنوں کے بعد جاؤں گا، تو تب تک وہ قصر کر سکتا ہے۔ تو قصر نمازوں میں رکعتوں کی پھر کیا تعداد ہوگی؟ فجر پوری نماز یعنی 2 سنت 2 فرض، اس کی سنتیں جو ہیں وہ نہیں ہوں گی، ختم نہیں ہوں گی۔ تو ظہر کی کتنی ہو جائے گی؟ 2 فرض ہو جائیں گی، 2 فرض ہو جائے گی۔ ظہر کی 2 فرض، سنتیں کچھ بھی نہیں ہوں گی، سنتیں وغیرہ
نہیں ہوں گی. عصر کی بھی 2 فرض، مغرب کی بھی 3 فرض، عشاء کی 2 فرض اور وطر. نہیں، مغرب کی بھی سنتے نہیں ہیں، صرف جو فجر کی سنتے ہیں وہ لازم ہے، صرف 3 فرض. تو یہاں ای یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈالیں گے جنہوں نے کفر کیا، کی بات یہاں پہ کیوں کہی گئی؟ یعنی یہ بات عرب کے ماحول کے لحاظ سے کہی گئی ہے کہ جو دارالحرب بنا ہوا تھا اور کوئی علاقہ خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے حکم دیا گیا کہ خوف کی حال میں نماز قصر کرنے کی اجازت ہے. جعلہ بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ کچھ گناہ نہیں اگر تم قصر کرو نماز میں، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں ستائیں گے اور اب وہ لوگ امن میں ہو گئے، یعنی اب قصر جائز ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی یہی تعجب ہوا جیسے تمہیں تعجب ہوا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کو پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صدقہ دی ہے تو اس کا صدقہ قبول کرو، یعنی بغیر خوف کے بھی سفر میں قصر نماز پڑھا کرو. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اور بلا شبہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. قصر کی رخصت کی مشروعیت میں حکمت اور مصلحت بیان کی گئی ہے کہ اس آیت کریمہ میں وہ انتہائی مشقت بیان کی گئی جس کا قصر کی رخصت کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سفر اور خوف کا اجتماع، اور اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ اکیلے سفر میں قصر نہ کی جائے جو کہ مشقت کا باعث ہے. آیت نمبر 102 ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّن مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا. اور جب آپ ان میں موجود ہوں تو ان کے لیے نماز کھڑی کریں تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اور لازم ہے کہ وہ اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں. چنانچہ جب وہ سجدہ کر چکے تو لازم ہے کہ وہ تمہارے پیچھے جائیں. اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی بس لازم ہے کہ وہ آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، اور وہ لازم ہے کہ اپنا سامان اسلحہ یعنی سامان حفاظت اور اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں. وہ لوگ چاہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ، تو وہ تم پر ایک ہی بار ٹوٹ پڑے اور تم پر کوئی گناہ نہیں. اگر تمہیں بارش کی تکلیف ہو یا اگر تم بیمار ہو کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی اس آیت میں صلاۃ خوف کا حکم دیا جا رہا ہے. تو اس آیت میں اور بعد والی آیت میں خوف کی حالت میں نماز ادا کرنے کی کیفیت بیان کی گئی ہے. صلاۃ خوف کے معنی خوف کی نماز کب ہوتا ہے؟ خوف انسان کو جنگ کی حالت میں. تو صلاۃ خوف جو ہے کب مشروع ہے؟ صلاۃ خوف اس وقت مشروع ہے جب مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں آمنے سامنے ہوں اور ایک دوسرے سے جنگ کے لیے تیار کھڑی ہوں، یا جنگ ہو رہی ہو. ایک لمحے کی غفلت بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. ایسے حالات میں نماز کا وقت آئے جو تو کیا کیا جائے؟ نماز چھوڑ دی جائے؟ نہیں، پھر صلاۃ خوف پڑھنے کا حکم ہے. یعنی اس وقت بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس وقت بھی ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے. تو ہم کیسے لوگ ہیں کہ امن کی حالت میں بھی ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی حکم نہیں دیا نماز چھوڑنے کا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ. چانچہ جب وہ سجدہ کر چکے تو لازم ہے کہ تمہارے پیچھے سے ہو جائیں. یعنی یہ آیت کریمہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ نماز با جماعت 2 وجوہ پر فرض عین ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے خوف کی
اس شدید حال میں یعنی دشمن کے حملہ کے خوف کی حالت میں بھی جماعت کے ساتھ نماز کا حکم دیا۔ جب اس شدید حالت میں بھی جماعت کو واجب قرار دیا تو امن و اطمینان کی حالت میں اس کا واجب ہونا زیادہ افضل ہے۔ تو دوسرا یہ کہ نماز خوف ادا کرنے والے نمازی نماز کی بہت سی شرائط اور لوازم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نماز میں نماز کو صرف باطل کرنے والے بہت سے افعال کو نظر انداز کر کے ان کو معاف کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ صرف جماعت کے وجوب کی تاکید کی بنا پر ہے، کیونکہ فرض و مستحب میں کوئی تعارض نہیں۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز کا پڑھنا فرض نہ ہوتا تو اس کی خاطر نماز کے ان واجبات کو ترک کرنے کی کبھی اجازت نہ دی جاتی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ یعنی یہ مردوں پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن اکثر جو ہے نا یعنی مرد حضرات جو ہے نا جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، اس کو اہم نہیں سمجھتے۔ لیکن اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایک رکعت پڑھ رہے ہیں خوف کی حالت میں، لیکن وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے۔ تو صلاۃ خوف کی ترکیب کیا بتائی گئی ہے کہ اس کا انحصار جنگی حالات پر ہے، کیونکہ کبھی تو دشمن قبلہ کی سمت ہوتا ہے، کبھی غیر قبلہ کی سمت میں، اور نماز بھی کبھی 4 کبھی 3 کبھی 2 رکعت والی ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حالات میں مختلف طریقوں سے نماز پڑھائی۔ ایک طریقہ یہ کہ فوج کا ایک حصہ امام کے ساتھ نماز پڑھے اور دوسرا حصہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹا رہے۔ پھر جب ایک رکعت پوری ہو جائے تو پہلا حصہ سلام پھیر کر چلا جائے، یعنی ایک رکعت ان کی ہو گئی، جو پیچھے تھے ایک رکعت پڑھ کے وہ چلے جائیں، اور دوسرا حصہ آ کر دوسری رکعت امام کے ساتھ پوری کرے۔ جو دستہ لڑ رہا تھا نا اب وہ واپس آ جائیں، اور جو دستہ نماز پڑھ رہا تھا انہوں نے ایک رکعت اپنی پوری کر لی، وہ چلا جائے۔ اسی طرح امام کی 2 رکعتیں اور فوج کی ایک ایک رکعت ہوگی، یعنی فوج کی ایک ایک رکعت ہوگی نا، لیکن امام کی 2 رکعتیں ہوں گی۔ دوسرا طریقہ یہ کہ فوج کا ایک حصہ امام کے ساتھ رکعت پڑھ کر چلا جائے، پھر دوسرا حصہ آ کر ایک رکعت امام کے پیچھے پڑھے، پھر دونوں حصے باری باری آ کر اپنی چھوٹی ہوئی جو ہے ایک ایک رکعت خود سے ادا کر لیں، یعنی ایک رکعت پڑھ کے دوسری رکعت جو ہے باری باری آ کے دوسری رکعت پوری کر کے تو سلام پھیر دی۔ اس طرح دونوں حصوں کی ایک ایک رکعت امام کے پیچھے اور ایک ایک الگ ہو جائے گی۔ عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے ایک حصے کو جنگ کے وقت ایک رکعت نماز پڑھائی، جبکہ لشکر کا دوسرا حصہ دشمن کے ساتھ جنگ میں مصروف رہا۔ پھر نماز پڑھنے والا حصہ دشمن کے سامنے آ گیا اور دوسرے حصے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت نماز پڑھائی اور سلام پھیر دیا۔ پھر پہلے اور دوسرے دونوں حصوں نے اپنی باقی ایک ایک رکعت میدان جنگ میں الگ الگ پوری کر لی، یعنی جس چیز کو وقت ملتا رہا وہ ایک رکعت پوری کر کے جاتا رہا۔ صحیح مسلم کی 1942 نمبر حدیث ہے۔ تیسرا طریقہ یہ کہ امام کے پیچھے فوج کا ایک حصہ 2 رکعتیں ادا کر کے چلا جائے، یہ تیسرا طریقہ ہے۔ 2 طریقے میں نے بتا دیے نا، یہ تیسرا طریقہ کیا ہے کہ امام کے پیچھے فوج کا ایک حصہ 2 رکعتیں ادا کر کے چلا جائے، پھر دوسرا حصہ تیسری رکعت میں آ کر شریک ہو، امام کے ساتھ سلام پھیرے۔ اس طرح امام کی 4 اور فوج کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزوہ رقاع کے موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، نماز کی نیت باندھی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے ایک حصے کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور وہ چلا گیا، پھر لشکر کے دوسرے حصے کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 اور لوگوں کی 2 رکعتیں ہوں گی۔ صحیح بخاری کی 4136 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح چوتھا طریقہ یہ کہ فوج کا ایک حصہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے گا، جب امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو مقتدی خود سے دوسری رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے، پھر دوسرا حصہ آ کر اس حال میں امام کے پیچھے شامل ہو کہ امام ابھی دوسری رکعت میں ہی ہو، اور یہ لوگ ایک رکعت امام کے ساتھ ادا کرنے کے بعد دوسری رکعت خود اٹھ کر پڑھ لیں۔ اس صورت میں امام کو دوسری رکعت میں طویل قیام کرنا پڑے گا، یعنی وہ طویل قیام ہوگا تو دوسری مطلب وہ پہلے جو لوگ ہوں گے وہ دوسری رکعت پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے، اور جو لڑے ہوں گے وہ آ کر رکعت میں شامل ہو جائیں گے۔ آئی سمجھ اس بات کی؟ نہیں سمجھ آئی؟ یعنی امام اپنی 2 رکعتیں پڑھے گا، ٹھیک ہے، پہلے آدھا دستہ آئے گا، نماز پڑھے گا، اور نماز پڑھ کے جب امام دوسری رکعت میں کھڑا ہوگا نا
تو وہ اپنی دوسری رکعت خود سے کمپلیٹ کر کے نا، چھوٹی صورت پڑھ کے خود سے کمپلیٹ کر کے سلام پھیر کے وہ چلے جائیں گے 2 رکعتیں پوری کر کے، تب تک امام جو ہے وہ دوسری رکعت کی قرات ہی کر رہا ہوگا، اور پھر دوسرا دستہ جو لڑ رہا ہوگا نا وہ آ جائے گا، اور جب امام کو طویل قرات کرنی پڑے گی وہ دستہ آئے گا، اسی قرات کے ساتھ جو ہے نا اسی نماز میں شامل ہوگا، قرات اپنی کرے گا، اور مطلب جو سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کے تو اسی دوسری رکعت میں ان کے ساتھ ملے گا، لیکن جو مقتدی ہوں گے ان کی پہلی رکعت ہوگی، امام کی دوسری رکعت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت کیا ہوگا کہ وہ لوگ اپنی 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھیں گے، امام سلام پھیر دے گا، وہ دوسری رکعت پوری کر کے پھر 2 رکعتیں اپنی کمپلیٹ کر کے سلام پھیر کے جائیں گے، یعنی وہ 2 رکعتیں پڑھیں گے مقتدی، اور امام کی بھی 2 ہی رکعتیں ہوں گی، لیکن اس میں امام کو قرات اپنی لمبی کرنی پڑے گی۔ یعنی یہ کتنے 4 طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں صلاۃ خوف کے۔ تو صلاۃ خوف سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس سے، کہ نماز مومن کا ہتھیار ہے، یعنی ہم امن کی حالت میں بھی نماز چھوڑتے ہیں نا، لیکن یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور نماز میدان جنگ میں بھی ایک مومن کو یہ شعور دیتی ہے کہ اس کا مقصد زندگی، اس کا نصب العین، اس کا عقیدہ بدتر اور اعلیٰ ہے، یعنی سب سے اعلیٰ ہے یہ۔ تو نماز سے جہاد میں فائدہ اٹھانا ضروری ہے، کیونکہ جنگ کی فضا اور جنگ کے مزاج کے ساتھ نماز کا گہرا تعلق ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ایمان والے روحانی طور پر بیدار اور تیار ہیں، جبکہ دشمن مکار ہے اور 6 ہتھ کنڈے اختیار کرتا ہے، اس لیے اطمینان رکھیں جن سے ایمان والوں کا مقابلہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے توہین امیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز خوف کے اندر مسلح اور ہوشیار رہنے کا حکم دیا۔ نماز خوف میں اگرچہ کچھ زائد حرکات ہیں اور نماز کے بعض احوال چھوٹ جاتے ہیں، تاہم اس میں ایک راجح مصلحت یہ ہے، وہ یہ کہ نماز اور جہاد کا اجتماع ان دشمنوں سے ہوشیار رہنا جو مسلمانوں پر حملہ کرنے، ان کے مال و متاع لوٹنے کے سخت حریص ہے۔ یعنی اس میں دیکھیں نا خشوع اور رضوع نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں دشمن کا بھی خوف رہتا ہے کہ کہیں کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے، جلدی سے پڑھنی ہے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَعْمِلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وہ لوگ چاہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ کاش تم اپنے اسلحے، اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم سے ایک ہی بار تم پر ٹوٹ پڑیں۔ یعنی جنگ کی حالت میں یہ حکم کیوں دیا گیا کہ اپنا اسلحہ ساتھ لے لو؟ اپنا اسلحہ ساتھ دینے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اسلام احتیاط کے تقاضوں سے بے پرواہ ہونے کی اجازت کسی حال میں نہیں دیتا۔ دشمن تو ایسے ہی موقع کی طاق میں ہوتا ہے کہ جب مسلمان اپنے اسلحے سے، اپنی حفاظت سے غافل ہو اور وہ یک بار کی ٹوٹ پڑے۔ تو یہاں پر نماز میں سامان حفاظت اور اسلحہ اٹھانے کا حکم دیا گیا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ مِنكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی تکلیف ہو یا اگر تم بیمار ہو کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو، اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے سلسلے میں بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے تھے، ان سے متعلق یہ آیت نازل فرمائی گئی۔ بخاری کی 4599 نمبر حدیث ہے یہ۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو، یعنی بارش ہونے کی صورت میں یا بیماری کی صورت میں اسلحہ اتار سکتے ہیں، لیکن سامان حفاظت ساتھ لینے کی تلقین ہے، اس لیے کہ اسلام احتیاط کے تقاضوں سے بے پرواہ ہونے کی اجازت کسی حال میں نہیں دیتا۔ یہی وجہ کہ اگر اسلحہ اتارنے کی مجبوری ہو جائے تب بھی سامان حفاظت سے بے پرواہ ہونے کی اجازت نہیں۔ حالت نماز میں بھی شدت کے ساتھ دفاع کا اہتمام کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ہمت بڑھائی کہ جن سے تمہارا مقابلہ ہے وہ تمہارے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے بھی دشمن ہیں، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ شر و فساد کی علت کفر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 103 ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ پھر جب تم پوری کر چکو تو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنے پہنوں پر لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ پھر جب تم بے خوف ہو جاؤ تو نماز قائم کرو۔ بلا شبہ نماز ہمیشہ سے ایمان والوں پر ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ یعنی یہاں نماز ادا کر چکنے سے مراد ہے نماز خوف۔ چونکہ نماز قصر کر دی گئی لہٰذا اس کی تلافی کے لیے کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اگرچہ تمام نمازوں کے لیے مشروع اور پسندیدہ ہے، لیکن نماز خوف کے بعد اس کی خاص طور پر تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خوف کی حالت میں نماز کے ارکان میں کمی کر دی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ذکر میں مصروف رہنے کی ہدایت کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑا رہے، یعنی کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد اذکار بھی کرنے چاہیے نا، لیکن کیونکہ خوف کا مسئلہ ہے، یعنی یہ جنگ کا مسئلہ ہوتا ہے اور دشمن کا خوف ہوتا ہے، تو اس وقت کیا ہو سکتا ہے، یہ اذکار تو نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ لچک رکھی ہے کہ انسان نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد کھڑے بیٹھے جیسے بھی ہو، وہ جس حالت میں ہو اللہ کے اذکار کرتا رہے۔ جیسے ہم لوگ بھی بعض کا نماز پڑھتے ہیں، چونکہ ظاہری بات ہے سننا ہوتا ہے قرآن کا، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم اذکار نہیں کر پاتے، تو لیکن کیا کرنا ہے، منہ میں اذکار جو ہے وہ دہراتے جائیں۔ میدان جنگ میں اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ انسان کے عزائم اور حوصلوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ حالت خوف دور ہونے کے بعد پوری نماز باجماعت اور وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے بیٹھے اپنے پہنوں پر کرو، رات اور دن میں، خشکی اور سمندر میں، سفر اور حضر میں، دولت مندی اور فقیری میں، کھلے چھپے ہر حال میں۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب بے خوف ہو جاؤ تم نماز قائم کرو، یعنی اس سے مراد کہ جب خوف اور جنگ کی حالت ختم ہو تو پھر عام حالات میں خوشی و رضو کے ساتھ، رکوع اور سجدوں کے ساتھ، تمام ارکان کے ساتھ پوری نماز ادا کرو۔ تو طمانینت سے مراد یہاں پہ خوف سے نفس کے سکون میں آ جانے کی ہے۔ مجاہد نے کہا کہ سفر سے اپنے گھر واپس آنا، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ سے مراد ہے سفر سے اپنے گھر واپس آ جانا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز ہمیشہ سے ایمان والوں پر ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، یعنی ایک وقت مقرر سے مراد کہ جو وقت ان کے لیے مقرر ہو۔ نماز کو مقررہ وقت پر پڑھنے کی تاکید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اوقات نماز کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور اس کا قرآن پاک میں بار بار ذکر بھی آیا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ وقت پر نماز پڑھنا واجب ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم اس وقت کیا کرو گے جب تم پر ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو اس کے وقت سے دیر کر کے پڑھیں گے یا نماز کو اس کے وقت سے مٹا دیں گے۔ میں نے عرض کیا اس وقت میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا، لیکن اگر ان کے ساتھ بھی پا لو تو پڑھ لینا کیونکہ وہ تمہاری نفل ہو جائیں گے۔ مسلم کی 1465 نمبر حدیث ہے۔ تو شرعی عذر کے بغیر دو نمازوں کو جمع کرنا درست نہیں، کیونکہ اس طرح ایک نماز اپنے وقت کے علاوہ دوسری نماز کے وقت میں پڑھی جائے گی۔ یعنی اگر فرض کریں ہم گھر میں بعض کا کوئی یعنی سویا رہ جاتا ہے تو کیا کرے گا وہ؟ پھر بعض کا ایسے بھی ہوتا ہے نا، صبح کے وقت جو ہے نا لیٹ ہو جاتا ہے انسان، یعنی نیند میں رہ جاتا ہے، نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ظہر کی نماز قضا ہو تو عصر کے ساتھ پڑھیں؟ نہیں، اگر آپ کی نماز قضا ہونے کا ڈر ہے تو آپ اگر 1 منٹ بھی رہ گیا نا نماز ختم ہونے میں، اب اسی وقت ظہر کی نماز کی نیت کر لیں۔ 4 بجے عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، تو آپ 1 منٹ بھی اگر آپ کو لگا نا کہ میں اگر کھڑی ہو جاؤں گی، آپ کی اگر بسم اللہ بھی ہو جاتی ہے نا اس میں 1 منٹ میں،
تو آپ کی وہ جو ہے نا قضا نماز قضا نہیں رہے گی. یعنی آپ کوشش کیا کریں. اگلی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے تک پڑھ سکتے ہیں یا 15 نہیں، آپ 1 منٹ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں، یعنی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اب میری قضا ہو گئی ہے، اب تو میری چھوٹ گئی، اب رہنے دیتی ہوں، اب اگلی اذان ہوگی تو پھر میں نماز پڑھوں گی. اس اگلی اذان کا انتظار نہیں کرنا. جب ٹائم ملے اسی وقت آپ کھڑے ہو جائیں اللہ کے حضور. اور اسی طرح 5-10 منٹ پہلے ہاں جی، آپ فرض پڑھ لیں فوراً ہی، تو آپ کی جو نماز ہے وہ قضا نہیں ہوگی. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور میں سے اپنے ساتھ عہد کیا ہے کہ جو شخص ان کو وقت پر ادا کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو شخص ان کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے ساتھ میرا کوئی عہد نہیں ہے. اس کی حفاظت یہی ہے نا کہ اس کو وقت پر پڑھا جائے، یہ نہیں قضا کر کے جان بوجھ کے قضا کر دی کہ چلو اب تو ٹائم نہیں رہا، اب میں اگلی اذان کا انتظار کر لوں. اسی طرح عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا انہوں نے کہ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نور ہوگا، نہ برہان ہوگا، نہ نجات ہوگی. نیز قیامت کے روز اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بالخلف کے ساتھ ہوگا. نعوذ باللہ. کتنی سخت وعیدیں ہیں یہ. بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن کامل روشنی کی خوشخبری دے دو. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد علی المؤمنین دلالت کرتا ہے کہ نماز ایمان کی میزان ہے اور بندہ مومن کے ایمان کی مقدار کے مطابق نماز کی تکمیل ہوتی ہے. یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ کفار جو اگرچہ اہل ذمہ کی طرح مسلمانوں کے احکام اور قوانین پر عمل کرنے کے پابند ہیں، تاہم وہ فروع دین میں مخاطب نہیں، مثلا نماز وغیرہ، اس لیے کہ ان کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا، بلکہ جب تک وہ اپنے کفر پر قائم ہے ان کی نماز صحیح نہیں. البتہ ان کو نماز اور دیگر تمام احکام کو ترک کرنے پر آخر میں سزا دی جائے گی. تو اس آیت سے کیا خاص اصول نکلتے ہیں کہ وقت کی پابندی نماز کی شرائط میں سے ہے. نماز کی پابندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے. نماز کے جو کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف سے مقرر کردہ فریضہ قرار دیا. تو نمازوں کے اوقات کیا ہے؟ نماز کے اوقات وہی ہیں جو تمام مسلمانوں کے یہاں معروف ہے اور جس سے عالم اور جاہل سب جانتے ہیں. یہ اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے آغاز کیے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھوں جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا، یعنی ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ بخاری کی 631 نمبر حدیث ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس میری دو بار امامت کروائی. پہلے دن مجھے ظہر کی نماز پڑھائی اس وقت جب کہ سورج ڈھل گیا اور سایہ تسمے کے برابر تھا. یعنی سورج جو تھا نا 12 بجے کی تو کہاں پہ ہوتا ہے؟ بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے نا، تو سایہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ہمارے پاؤں کے نیچے. لیکن سورج جب ڈھلتا ہے تھوڑا سا بھی ادھر ہوا ایک تسمے کے برابر سایہ بنا، تو اس وقت کس کی نماز پڑھائی انہوں نے؟ ظہر کی نماز پڑھائی اس وقت، اور سایہ تسمے کے برابر تھا. اور عصر کی نماز پڑھائی جب اس کا سایہ اس کے برابر ہو گیا. کس کے برابر ہوا؟ انسان کے برابر. یعنی اب جتنا میرا قد ہے نا، میرے قد کے برابر جب سایہ ہوگا تو تب کیا ہوگا؟ عصر کی نماز شروع ہو جائے گی. اور مغرب کی نماز پڑھائی جس وقت کہ روزہ دار روزہ کھولتا ہے. عشاء کی نماز پڑھائی جبکہ شفق سرخی یعنی افق جو ہے وہ سرخی مائل ہو جائے، وہ غائب ہو جائے. یعنی جو شفق کہتے ہیں سرخی مائل کو، جب سورج سرخ ہو جاتا ہے تو جب وہ غائب ہوگا تو اس وقت عشاء کی نماز پڑھائی.
اور فجر کی نماز پڑھی جبکہ روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو مجھے ظہر کی نماز پڑھائی۔ اب یہ جو یہ والے اوقات ہیں نا، یہ پہلا وقت تھا، نماز کی بالکل ابتدا تھی۔ اب جب جبریل علیہ السلام دوسرے دن انہوں نے نماز پڑھائی تو وہ کون سا تھا ٹائم؟ آخری ٹائم۔ جب دوسرا دن ہوا تو مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جبکہ اس کا سایہ اس کی مثل تھا۔ کس کی مثل تھا؟ انسان کے قد کی مثل تھا، ٹھیک ہے۔ ظہر کی نماز تب پڑھائی جب انسان کا سایہ انسان کے قد کی مثل تھا، اور عصر کی نماز پڑھی جبکہ اس کا سایہ 2 مثل تھا، یعنی ڈبل ہو گیا تھا جب سایہ، تب عصر کی نماز پڑھائی، اور مغرب کی نماز پڑھائی جبکہ روزے دار روزہ کھولتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھائی جبکہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا، اور مجھے فجر کی نماز پڑھائی اور خوب سفیدی کی، یعنی خوب جب سفیدی ہو گئی تب فجر کی نماز پڑھائی۔ پھر جبریل علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے یہی اوقات ہیں، اور نماز کے اوقات ان دونوں وقتوں کے مابین ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان میں نماز کی اوقات ہے۔ آ گئی سمجھ اس بات کی؟ یعنی پہلے ظہر کی نماز پڑھائی تھی پہلے دن کے بالکل ایک تسمے کے برابر سایہ ہوا تھا، تو تبھی سے شروع کر دی، اور کب تک ہوئی؟ جب تک انسان کا سایہ جو ہے اس کے قد کے برابر ہی رہا، تب تک ظہر کی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یعنی قد کے مطابق سایہ ہو گیا تو وہاں سے عصر کی نماز شروع ہو گئی، تب تک رہی جب تک کہ سایہ ڈبل نہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے ظہر عصر کا جو ہے یہ نشانی ہے۔ اور ہمارا تو یہ زوال کا ٹائم ختم ہونے کے کتنی دیر بعد اذانیں ہوتی ہیں، یعنی ہمارے اذانیں بھی آپ دیکھیں کہ کتنی دیر سے کی جاتی ہیں، یعنی ہم اول وقت میں نماز پڑھ کر بھی نہیں پڑھتے۔ تو کیا عذر کی وجہ سے نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے؟ کسی عذر کی وجہ سے نمازوں کو، 2 نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر عصر کا وقت آنے تک نہ پڑھتے، پھر کہیں راستے میں ٹھہرتے اور ظہر عصر ملا کر پڑھتے، لیکن اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج ڈھل چکا ہوتا تو پہلے ظہر پڑھتے پھر سوار ہوتے، یعنی اگر راستے میں ظہر ہوئی ہے تو پھر سفر پر ہے تو سفر پر 2 جو ہے نمازیں اکٹھی کرنا جو ہے وہ ثواب کا باعث ہے، یہ سنت ہے۔ نمازیں باجماع جمع کرتے وقت 1 اذان اور 2 اقامتیں کہی جائیں گی۔ آیت نمبر 104 ہے وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور اس قوم کے تعاقب میں ہمت نہ ہارو، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بلا شبہ وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اپنے دشمن کفار کو طلب کرنے، ان کے خلاف جہاد، ان کے مقابلے میں تیار رہنے میں کمزوری سستی کا مظاہرہ نہ کرو، کیونکہ دل کی کمزوری بدن کی کمزوری کو دعوت دیتی ہے، اور یہ کمزوری دشمن کے مقابلے میں کمزوری کا باعث بنتی ہے، بلکہ دشمن کے خلاف جنگ میں چست و چلاک اور طاقتور بنو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان امور کا ذکر فرمایا جو اہل ایمان کے دل کو قوت بخشے، تو جہاد کا عمل جاری رکھنے کے لیے اس آیت میں ترغیب دلائی گئی ہے، اس آیت میں، اور کہا گیا ہے کہ دشمنوں کے طاقت میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تم تکلیف اٹھا رہے تو وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اگر تم نے زخم کھائے ہیں تو انہوں نے بھی زخم کھائے ہیں، لیکن فرق صرف امید کا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے رحمت اور جزا کے امیدوار ہو اور انہیں کوئی امید نہیں ہے۔ اگر کافر جنگ کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں تو مسلمانوں کو ان سے بڑھ کر ڈٹے رہنا چاہیے، مسلمانوں کو کفار کا پیچھا کرنا چاہیے اور انہیں اس حال میں پہنچانا چاہیے کہ ان کی قوت ٹوٹ جائے اور وہ کسی مسلمان کے دین، جان اور مال کے لیے خطرہ نہ رہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے، یعنی یہ دونوں گروہ کے درمیان برہان ان کے حسب حال ہے۔ یہ مقاتل بن حیان نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں وہ زندگی کی، رزق کی، شہادت کی، دنیا میں کامیابی کی امید رکھتے ہیں۔
جنگ میں تو تکلیف ہی ہے لیکن تم جنت کے آرزو لیے ہوئے ادھر آئے ہو، لیکن کافر اس کا دین چونکہ باطل ہے، اس کو جو ہے اس کی کوئی امید نہیں ہے۔ مومنوں کے جنگ میں اللہ تعالیٰ سے امید کی وجہ سے زیادہ پھر صبر کرنا چاہیے۔ تو تمنا میں سستی ہوتی ہے، اس لیے تمنائیں کرنے والا کبھی عمدہ طریقے سے کوشش نہیں کرتا، جبکہ امید رکھنے والا اسباب کے ساتھ امید رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا دل کی عبادت ہے۔ علماء نے سچی امید رکھنے کے 4 عوامل بتائے ہیں کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کے سابقہ فضل کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کے کثیر ثواب کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی نعمات کو ہر حال میں یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے حقیقی امید تب بنتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو قصر کرنے سے اپنے علیم اور حکیم ہونے کا شعور دلایا کہ حالت خوف اور امن کی حالت برابر نہیں ہوتی۔ چونکہ وہ علم رکھتا ہے اس لیے حکمت بھرے فیصلے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ کے موقع پر پہنچنے والے زخموں سے اپنے علیم ہونے کا شعور دلایا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی امیدوں اور کافروں کی نا امیدی سے اپنے علیم ہونے کا شعور دلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علیم اور حکیم ہونے کا شعور اس لیے دلایا تاکہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرے اور دشمن کا پیچھا کرنے میں دل میں تنگی محسوس نہ کرے۔ الحمدللہ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔